साथियों ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। यकीनन आप लोगों को भी टाइटल सुन के ये पता चल जाएगा। फ़नी क्लिप्स बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा या उनकी जो फ़नी क्लिप्स हैं उसका एक सीरीज़ है वो है। चल के देखेंगे फिर पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी फ़नी चीज़ हुई है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह की बातों में हंसी मजाक तो नहीं होता। खैर लेकिन चलेंगे देखेंगे। सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है फटाफट, ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं मेरे भाई, और आपको मैं बताऊं, मुझे निजी महफिलों में लादा से मेरे साथ सब उलमा अच्छे तरीके से पेश आते हैं। वो कहते हैं हमारा कंपटीटर ही नहीं है, क्योंकि ना इसने हमारी कोई मस्जिद थी, ना इसने कोई मदरसा थे आया, ना कोई चंदा थे आया। तो ठीक है, लगा हुआ है तो भौंकता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई रफ़ाइदान कर रहा है तो पीछे हमारे ही खड़ा है ना, चंदा हमें ही देगा ना। हाँ, वरना अगर मैं ये काम शुरू कर दूं जो आप ये खतरनाक मुझे मशवरे दे रहे हैं, मस्जिदें बनाओ, तो ये जनाब आप सोच नहीं सकते कितना ये वायलेंट होंगे। हमें ये जरूरत नहीं है, ये मस्जिदें हमारी मस्जिदें बनेंगी इंशाल्लाह। अभी अगला जो सवाल है साहिल का, सवाल से तो मालूम ही होता है कि ये खुद कोई आलिम है। बहरहाल सवाल पढ़ देता हूँ। चंद दिन पहले ही हमें एक जो है वीडियो से मालूम हुआ है कि आप नौजवानों की वीडियोस बनाने जा रहे हैं ताकि उलमाए कराम की मज़ीद बैंड बजाएं और कहें कि देखो देखो ये हैं तुम्हारे मुतक़िदीन जो मैंने तोड़ दिए। तो वो कहते हैं कुछ तो खुदा का खौफ करें और अवाम पर रहम करें। ये हम वीडियोस को टिकटॉक की वीडियोस नहीं बनाने जा रहे, वो भी जिन लोगों ने बनवाई हैं अपनी मर्जी से बनवाई हैं और भुगत रहे हैं, अब अपनी की हुई उनकी आगे आ रही हैं। लेकिन एक टिकट में कैसे ये दो मजे कर रहे हैं। पब्लिक को कहानी कराई है, बड़ी फिट गोली फिट कराई ने, बोतरा के आते थे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी शुरू कराया। तो वो कहते हैं कि हज़रत उमर ने शुरू कराया तो हम भी, अगर हमारे बाबे भी कोई चीज़ जारी कर देते हैं तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है। और वही हज़रत उमर ने अगर बिलफर्ज कराया भी होता, अव्वल तो नहीं कराया, तो वहाँ तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, बाबीन तो नहीं है ना साथ है बाबीन नहीं इतना ही है, इतना ही है ना, बस खत्म हो गया ना। तो सर एक बार झूम के कहो ना कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। सामने किया सारों ने, पहले एक उठा, दूसरा 1400 के 1400 ने ये किया। साहबा कराम अश्कबार आंखों से कि हम काबे को देख नहीं पाए। 6 साल के बाद मौका आ रहा था काबे की ज़ियारत का, और वो सिर्फ काबा नहीं था उनके लिए, आबाई वतन भी था, वतन असली भी था। तो सर उधर तो होना चाहिए था। जैसे ही सहाबा की आंखों में आंसू आए, काबा खुद उड़ता हुआ तवाफ करने के लिए आ गया। सर काबे का यह हक था कि रसूलुल्लाह का तवाफ करता आके। तुहाडे बाबियां नूं किसी ने खंगण नहीं देना। तुसी कहंदे हो जी तवाफ करदा है, ज़ियारत को आता है खेत मिट्टी, झूठ मार दो, सब झूठ है। अब जुल्म यह है कि यह बंदा अपने आप को शेखुल हदीस कहता था। ये किस हदीस से उसने एक कहानी निकाली जो फज़ाइल हज में डाली है। तो फिर मुझे ये कहने का तो हक है ना, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये तो कहानी छोटी, इस तो बड़ी कहानी कशफुल मजूब में लिखी हुई है कि बायजीद बुस्तामी जब हज को गए तो काबा ही गायब था। वो कहते नहीं, वो कहने का मकसद है कि काबे की इमारत थी, अंदरों रूह निकल गई सी। अच्छा, कहते हैं मेरा हज नहीं हुआ। अगली दफा गए तो कहते हैं मैंने काबे को भी देखा और काबे के रब को भी देखा। देखो कहानी की डिवटी, ख्वाब नहीं बेदारी। और सूरतुल अराफ की आयत नंबर 143 है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अली भाई, मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से इंसानी गोश्त वाला वाक़या जो लिखा है वो अगर किसी हदीस की किताब में है तो प्लीज़ उसका रेफरेंस दे दें हमें। खुदा आज मेरे मुंह में कुछ कटवाओगे रेफरेंस बता दे। किसी हदीस में नहीं मेरे भाई, कहानी शरीफ है, मसनवी शरीफ है ही ज़्यादातर कहानी शरीफ है। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि फ़ारसी का कुरान है मसनवी। अंबिया की सराहतन गुस्ताखियाँ हैं इसके अंदर। हाँ, साथी तौर पे अच्छी बातें भी होंगी, अच्छी बातें तो आपको गुमराह लोगों की किताबों में मिल जाती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको एज ए शख्सियत प्रमोट करेंगे। वो कहते हैं कि जी ये जो वाक़या बता रहे हैं, वो कहते हैं जी अल्लाह ताला ने कहा मुझे इंसानी गोश्त चाहिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम उस गोश्त की तलाश में निकले। तो हत्ता कि उनको एक बंदा मिल गया जिसने कहा जी मेरे रब ने गोश्त मांगा है। तो
وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے, اس نے کہا جی ایک بوٹی یہاں سے کاٹ لیں, اس کا یہ نہ پسند ہے, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں. اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی انسان تھا, تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ, لعنت اللہ. یہ نانگے پیر یہ موسیٰ علیہ السلام کو دین سکھائیں گے تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں, اللہ کا. کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا, اس کو نہیں پتا تھا اور وہ نانگے نے سکھایا. بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے پیچھے لگو, کپڑے کپڑے بھی لا دو. اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بالکل الف ننگے سن, تسی کیوں نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے ننگے؟ کہندے انہوں نے شریعت دا قلم اٹھیا سی, کیوں؟ مجذوب سن, شطحیات, بونگیاں, پاگل. قلم اٹھیا سی انہاں تو. جس بندے تو قلم ہی اٹھیا ہوا ہے انہوں فالو کر دیو آپ. یہ بالکل جھوٹا واقعہ. اس طریقے سے ایک واقعہ جی, وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آ, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نلاؤں دلاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ آپ اللہ کی کوالٹیز انہیں سمجھائیں؟ اللہ کی صفات کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا, کروایا تھا؟ اللہ نے. تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بندہ ہی ناراض کرتا ہے. باز آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام دی چنڈ نہیں سہ سکتے تسی, بڑیاں چنڈا پینیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے. اسرائیل دی آنکھ نکلی ہوئی ہے, بخاری مسلم 2 انچ ہے, تو اڈیاں بھی اکھاں کرنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے. کیا بدل داڑے کیا بلاؤ نا کیڑا کیڑا میرے سے واقعات بنتا رہا ہے. اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اس طرح کی جھوٹی ملتی ہیں. اے تپھا پہ آنا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا لگ سمجھ جانی سے. تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تپھی کھا لو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بنی اسرائیل میں بھی بنی ہوئی تھی کیا جی؟ او یار چھڑ دے, بھائی کہانی رکھ رہا ہو, آگے چلو. نیکسٹ کوشچن ہے, بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا. اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے, اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئیں. یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے, تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں, فضائل اعمال والے. وہ کہیں گے وہ تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے. تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے. بزرگاں پہلے ہی دستا, او تھوڑے بزرگ نہیں دس سکتے, میں فارمولہ لکھ کے دیا نا, اینج بھی تک دے رہے قیامت تک نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا تو دور دی گل ہے, ریسائٹ نہیں کر سکتے میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولہ. پرانیاں گلاں, پرانے بزرگ, پرانے فرقے. ٹھیک ہے, ہوں تو میں نے کہنا 40 میں انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں, ختم. مانے نا. یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں, اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اور یا پھر وہ بال جالی ہیں, سارے جالی نکل آن گے, وہ بال نہیں جالی, کئی جالی بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, آپ کی بات جالی ہے. اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی, کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں, اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا, جب الگ ہوئے تیرے تے 295 سی میں لواواں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات منحوس آدمی, اوے منحوس. یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے, منحوس نے تم ہے, تیرا ہے عقیدہ. اگلا سوال ہے علی بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا. آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل مال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل مال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے, وہ تو ٹرشری بک ہے.
اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہیں سر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل مال میں اگر تو ساتھیو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی, جس طرح مجھے بہت مزہ آیا ہے ویڈیو دیکھ کے. ایکچولی مجھے سیریس میں ایسے لگتا تھا کہ اس طرح کا ٹاپک کوئی ہنسی مذاق کے لیے تو نہیں ہوتا, اس میں تو بڑی سیریس ہی باتیں ہوں گی. کیونکہ مجھے ایک دو دفعہ ریکویسٹ آئی کہ فنی ویڈیوز پہ بھی آپ ریئیکشن دیں انجینئر بھائی کی, لیکن آئی تھاٹ کہ فنی کیسے, مطلب ہاؤ اتنے سیریس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. بٹ اب میں نے یہ دیکھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو سیریسلی آئی کانٹ کنٹرول مائی لاف, مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی کہ مذاق میں بھی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70% لوگوں کی دکانیں, جو فیک لوگ تھے, جو فیک عالم بنے پھرتے تھے اور فیک جو باباز بنے پھرتے تھے, ان کی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں, جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. لیکن ساتھیوں ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمیں صرف نیکی کا راستہ چننا چاہیے, ہمیں صرف اچھے کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں پوری طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ جس بات پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود کو بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے کسی کی لگی لگائی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا. دوسرا ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں شیورٹی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے, اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں, تو مجھے دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.